أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ان کی باتیں ان کے کاموں کے لیے سنی جاتی ہیں. فائدے کی باتیں تجارت کی باتیں تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے اور دین کی باتیں دین کے کام کے لیے. دین کی باتیں دانتوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو بات اپنی سمجھانے کا اور اپنے معافی کرنے ظاہر کرنے کا ذریعہ وہی ہے. اس لیے بات کی جاتی ہے. اللہ بھی کلام نازل کرتے ہیں بندوں پر اپنی بات سمجھاتے ہیں. تو دین کی بات جو ہوتی ہے وہ دین کے کام کے لیے ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو. ان اللہ یحب ان یری علی عبده اثر نعمتی. کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ بات اتر فرمائی تھی آپ نے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میرا گزرا اجڑا ہوا. آپ نے مجھ سے بولا تمہارے پاس تو مال سامان نہیں ہے. میرے پاس بہت مال ہے. میرے پاس تو غلام بھی ہے میرے پاس لونڈیاں بھی ہے. تمہارا یہ حال ایسا نہیں. میرا گزرا نا کہ تم پر خدا نے نعمت اپنی ڈالی ہے تو اس نعمت کا تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے. کہ کھانا دیا ہے تو کھاؤ, پہننا دیا ہے تو پہنو, مال دیا ہے تو مال سے راجا اٹھاؤ. ایک عام بات ہے. ان اللہ یحب ان یری علی عبده اثر نعمته. کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اثر اس کے اوپر ہو. تاکہ اللہ دیکھے کہ میں نے یہ نعمت اس کو دیا اس کا کیا اثر ہے. یہ تو حدیث کا مفہوم ہوا. اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے دین کی اور دین کے کام کی. تو اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے. تو کیا اثر ہونا چاہیے؟ کھانا دیا ہے تو کھانے آدمی, پہننا دیا ہے تو پہن لے. مادی چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہے. مادی چیزوں کا وہ اثر ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے. اس کا کیا اثر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دین کا ایک کام دیا ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے, اس کے ساتھ وعدے بھی ہیں, تو اس نعمت کا ہم پر کیا اثر ہوگا. یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ نے دعوت کا کام دیا تو اس کا اثر کیا ہو. تو ایک اثر تو اس کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اس کام سے محبت ہونی چاہیے. اگر تو صحابہ میں باب سبق آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کو
تو اس کام سے شغف تھا. شغف کہتے ہیں گہری محبت کو. گہری محبت اس کام سے حضرات کو شغف تھا, یعنی گہری محبت. دیکھو ایک بڑی ذمہ داری ہے, ذمہ داری کا بوجھ ہے, وہ تو ہے ہی سب کے پاس. اور یہ کہ اس سے اعلیٰ ہے کہ اس کام سے محبت اور گہری محبت ہے. تو وہ محبت غالب ہے, اور غالب ہونے کا جو قدر کر اس کو نہ کرے سے نہ آئے, اس کو شغف کہتے ہیں کہ ہم کو اس کام سے شغف تھا. اور یہ محبت جو ہوتی ہے وہ طبعی نہیں ہوتی بلکہ عقلی ہوتی ہے. طبیعت میں تو آدمی لاچار ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت کرنے کے دو راستے دیے ہیں, ایک طبیعت کا راستہ, ایک عقل کا راستہ. طبیعت کے راستے میں وہ لاچار ہے, جی ہاں مجبور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا راستہ دیا ہے, وہ ہے اس کو عقل دی. اپنی عقل سے سوچ کر کے نفع کو, نقصان کو, ترقی کو, ترقی کو, ان چیزوں کو سوچے. ان چیزوں کے سوچنے کی وجہ سے اس کام کی اہمیت, اس کی ترقی کو اور اس کی مدد کی سمجھ آئی. اس کو سوچو, اس کو غور کرو, سوچو, اس پر غور کرو, تاکہ اس کی اہمیت تمہارے پاس کھلے اور اس میں تمہارے اندر ترقی کا سامان پیدا ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو اثر دیکھنا چاہتے ہیں وہ اثر ظاہر ہو جائے. ان اللہ یحب ان یرى علی عبدہ اثر نعمتہ, کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو نعمت میری ہے اس کا اس کے اوپر اثر. تو ایک اثر تو اس نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے, ایک کام دیا ہے, اس کے ساتھ اس کے وعدے ہوئے ہیں. جب یہ پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے اثرات کے اللہ تعالیٰ قائم کریں گے. ایک اثر کہ اس کا یقین اندر بنتا ہے. آدمی نیچے کرنے اپنی محنت لگاتا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے دو چیزیں بنتی ہے, ایک شکل بنتی ہے اور ایک یہ شکل تو باہر بنتی ہے, اور ایک اندر یقین بنتا ہے. اور اس کی مثال دے, ایک کمہار ہے, تو کمہار جو ہے وہ اپنی چیزیں مٹی سے بناتا ہے. مٹی کوئی قیمتی مواد نہیں ہے, مٹی ہے, گارا ہے, کوئی قیمتی مواد نہیں ہے. لیکن جب اس سے کوئی شکل تیار ہو جاتی ہے تو اس کے دو اثر پڑتے ہیں. ایک اس کے اندر یقین پیدا ہو اور باہر یہ مٹکا تیار ہو گیا, چوراہی تیار ہو گئی, کہ اس کی محنت سے شکل بھی بنی ہے اور اس کی محنت سے اندر یقین بھی بنا. یقین کیا بنا, یہ جو میں نے بنائے ہیں چوراہیاں, تو گرمیوں کا موسم ہے اور یہ تقریباً 100 بنائی ہیں اور ایک ایک کی قیمت 150 ہے. میں نے کہا منگوائی تو 125 ہے نظام الدین, اور 100 ہوتے لوگ, تو 125 میں وہ آئی چوٹی بنائی. وہ گارا ہے, اس کی شکل بنی ہے اس کی محنت سے, تو اس کی قیمت ہوگی. تو فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے ایک تو باہر شکلیں بنتی ہیں اور اندر کے اندر اس کی منفعت کا یقین بنتا ہے. اس کا یہ نفع ضرور ہوگا کہ میں نے ایک مٹکا بنایا ہے اور اس کے 100 روپئے قیمت ہے اور ایک نے 100 بنایا, تو کتنی بڑی مالیت ہوگی. یہ جب بک جائے گی تو میرا قرضہ زیادہ ہو جائے گا, گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی. کوئی قرض والا آتا ہے تو ہم نے قرضہ نہیں دیا میرا, تو یہ کوئی بڑا ہے, یہ کوئی یہ جب بک جائیں گے آپ کے پیسے دور سے دھو کے دوں گا. ہمارے بہاروں میں کہتے ہیں تو آپ کے پیسے دور سے دھو کے دوں گا, یعنی صاف
ہے کہ آدمی اگر کسی چیز پر محنت کرے گا اور اس کی ایک تو شکل بنے گی، وہ باہر بنے گی، اور اندر کیا بنے گا کہ اندر اس کا یقین بنے گا۔ دنیا کی شکلوں میں ظاہر گا یہ لوگ پلیٹ بنایا ہے اور منگے جس کا کرایہ آئے گا اگر کرتے پائیں اب کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ڈپینڈ کیا ہے اسی لیے شکلیں بنتی ہیں۔ اگر شکلوں میں یہ بات نہ ہو تو شکل نہ بنے، ایسی منصب کا یقین ایسے ہی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعمال دیے، کیا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعمال دیے، اور اعمال کی بھی ایک ترتیب بنی چاہیے کہ دیکھیے ہماری ترتیب سے ہوگا، جیسے ہم چیزوں کی شکلیں ہوتی ہے، عمل کی ترتیب ہوتی ہے، عمل کی ترتیب ہے، روزی کی ترتیب ہے، اس کی ایک ترتیب ہے۔ جب یہ عمل صحیح شکل کے ساتھ تیار ہوگا اور صحیح ترتیب کے ساتھ بنے گا تو اس کے بھی اثرات پڑیں گے، اور جس کے بھی نتائج آئیں گے جیسے شکلوں کے نتائج آئیں گے، کیا جیسے منفعت آبیز کیا ہے ایسے عمل۔ اس لیے دوستوں ہم کو اپنی زندگی صحیح کرنے کے لیے دو چیزیں دی ایمان کے بعد، ایک علم دیا، ایک ذکر دیا، ایک علم دیا اور ایک ذکر دیا۔ اس کا تذکرہ ہوتا ہے علم اور ذکر، علم اور ذکر۔ علم اور ذکر کی کیا حیثیت ہے زندگی کے لیے؟ کہ زندگی کے لیے علم اور ذکر کی وہ حیثیت ہے جو ریل کے لیے پٹری کی حیثیت ہے۔ ریل بغیر پٹری کے چلنی چاہیے، پٹری پر سوائے ریل کے دوسری چیز بھی نہیں کرتی۔ ان میں آپس میں انحصار ہے، یہ اس پر منحصر ہے، وہ اس پر منحصر ہے۔ ایک پٹری پر دوسری چیز پہ چلے اور ایک پٹری کے بغیر بھی چلے۔ ایسے میرے دوستوں دینی زندگی کی دو لائنیں ہیں، ایک علم ہے ایک ذکر ہے۔ علم نہیں ہے تو علم کی ضد جہالت ہے، علم کی ضد جہالت۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چیزوں پر بنایا، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، دشمنی بھی ہے، دوستی بھی ہے، تو کیفیتوں میں بھی اور چیزوں میں بھی الفاظ ہے، اور یہ الفاظ اس سے پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ کے قدرت پر دھیان کرے اور دیکھے کہ اس وقت تک اس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ چیز نہیں ہوئی تو اس سے چیز آگے کھڑی ہو جائے گی، بس ابھی ہم کو اجانے کی ضرورت ہے، مجمع ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، اجانے کی ضرورت ہے۔ اگر اجالا معاملہ نہیں ہوا تو اندھیرا آ جائے گا، کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ جوڑے دو قسم کے ہیں، ایک ضد کے ایک جنس کے۔ ایک جوڑا ضد کا ہوتا اندھیرا اجالا، آگ پانی، یہ ضد کا جوڑا کہلاتا ہے، اور ایک جوڑا جنس کا ہمارا عورت ایک ہی جنس میں سے بنی آدم۔ تو ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ دھیان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جوڑے بنائے ہیں، جس جوڑے کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو دوسرا آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اس مثال کی ہم کو مجمع ہے، روشنی کی ضرورت ہے، روشنی رہی تو یہ اندھیرا فوراً آ جائے گا، وہ انتظار نہیں کرے گا۔ جی ہاں، تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس پر غور کرو۔ مثلا علم کی ضرورت ہے، اگر علم نہیں ہوا تو یہ جہالت آ جائے گی۔ ذکر کی ضرورت ہے، ذکر نہیں ہوا تو کیا جائے گا؟ غفلت آ جائے گی۔ ایک دعوت دینے کا طریقہ ہے،
سمجھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے بدائل سے ایک دعوت دی جاتی ہے، ہم نے بتا کے دعوت دی جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. دنیا کو ہم نے مختلف چیزوں کے ساتھ چلایا ہے. اس میں تم غور کرو کہ تمہیں اس میں سے کون سی دوسری ضرورت ہے. اگر وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے سے چیز آگے کھڑی ہوئی ہے. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس پر دھیان دو. تو ہم کو کن چیزوں کی ضرورت بتائی گئی کہ اگر وہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. ایک تو میرے دوستوں ہماری نجات کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے. مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں. ہماری نجات کے لیے اس کی ضرورت ہے ایمان. کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں. عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو نجات نہیں. ایک تو نجات دلانے والا ایمان اور وہ عقیدے کا ثبوت کہ اللہ ہے ایسے ماننا، جیسے رسول کو ماننا، جیسے بتایا آخرت کی بات ہے اس کو ماننا. عقیدہ یہ بنیاد ہے. یہ دو چیزیں غیب کی بتائی ہیں ان پر غیب کا یقین کرنا، یہ تو نجات کے لیے. دوسرا نجات تو ہوگی آخرت میں. دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا کرنا ہے. کہاں کوشش کے تعلق سے عملی دعوت کیا دی ہے وہ دیکھو، عملی رہبری کیا دی ہے دیکھو. مثلا ایمان دیا ہے تو ایمان پر نجات کی بات تو سمجھ آئی کہ ایمان کے بغیر آخرت میں نجات نہیں ہے. ایمان کے لحاظ سے دنیا میں کیا کرنا ہے. تو تمام نبیوں نے ایمان کے لحاظ سے یہ سمجھایا کہ جو ایمان لاوے وہ اللہ کی اطاعت کرے. جو ایمان لاوے تو کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیاں اطاعت میں گزرے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایسی رہبری کرے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اطاعت آ. تو ایمان کا تقاضا میں اطاعت ہوا اور ایمان کا نتیجہ نجات ہوا. ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. اور جب ایمان آیا تو اس زندگی میں اس کے لیے اطاعت درکار ہے کہ اس ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگیوں کو ڈالا جائے. کیونکہ آدمی دو میں سے ایک تقاضے پر چلے گا. ایک تقاضا ہوا کا ہوتا ہے، ایک تقاضا خدا کا ہوتا ہے. یہ دو راستے ہیں دنیا میں. ہوا کا راستہ یعنی خواہشات کا راستہ، ہوا آدمی نے خواہشات کو کہتے ہیں. ایک راستہ خواہشات کا ہوتا ہے، ایک راستہ ہدایت کا ہوتا ہے. یہ دو راستے دنیا میں ہیں اور ایک دوسرے سے مقابل ہیں. تو اگر آدمی ہدایت کے راستے پر نہیں ہوگا تو وہ ہوا کے راستے پر ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا جہاں بھی نہ ہو جہاں بھی. جیسے اجالا بھی نہ ہو، اندھیرا بھی نہ ہو، جوانی بھی نہ ہو اور ہوا بھی نہ ہو. یہ دونوں چیزوں کا اٹھنا بھی نہیں ہے اور دونوں چیزوں کا جمع ہونا بھی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایک دوسری جگہ لے لی. تو اگر ہدایت نہیں ہوئی تو ہدایت نہ ہونے کی صورت میں دوسری چیز آ جائے گی، یعنی زندگیوں میں گمراہی آئے گی. اور آدمی گمراہ ہم اسے کہتے ہیں جو منزل پر نہ پہنچے. گمراہ ہو گیا یعنی اس نے راستہ کھو دیا. اس نے راستہ اپنا کھو دیا کہ وہ منزل پر نہیں پہنچا. تو راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے تاکہ زندگی اپنی منزل پر پہنچے. ہر آدمی کی دو منزلیں نے بتایا. ہر آدمی کی دو منزلیں. ان میں سے کسی ایک منزل پر جا کر کے وہ اتر جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات کرنا، والذی نفس محمد سیدی ما بعد الموت دار الا الجنة او النار. میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد
اس کا ٹھکانا یا جنت بنے گی یا دوزخ۔ یہ بات نے قسم کھا کے کہا تاکہ اس سے ہمیں نبی ہے ورنہ تو جب تک کوئی نہیں کیا تھا، اور وہ قسم بھی کھا ہے۔ یہ قسم کیوں کھا کہ کیونکہ مشاہدہ میں نہیں ہے، غیب میں ہے، پیچھے کوئی تجزیہ ہو کوئی نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ من میں بقال آدمی کا ٹھکانا یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری کوئی جگہ وہاں نہیں۔ اس لیے ہر آدمی سوچے کہ وہ اپنی منزل کیا بنا رہا ہے، اپنی منزل کیا بنا رہا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ یہ دعوت یہ کٹوت ہے، سوچتا تو ہے آدمی، دنیا کے کاموں کو بھی سوچتا ہے، ضرورت کے کاموں کو بھی سوچتا ہے، یہاں اس سے سوچنے کی دعوت دی ہے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا سوچا، اس کا کیا ٹھکانا بنایا، اس کو سوچ، اور سوچنا میں سمجھداری سے کام لے، سمجھداری سے کام لے۔ پھر سمجھداری کی علامت بتائیے، سمجھداری کی کیا علامت ہے؟ سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ یہ جو مندان نفسہ ہو، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر قابو کرے۔ آدمی تمام چیزوں پر قابو کرتا ہے، بریکوں پر قابو کرتا ہے، مشینوں پر قابو کرتا ہے، پاس کرے، شروع کرے، بند کرے، کھول کرے، تو اپنی ذات پر قابو کرے۔ یہ سمجھدار نہ سکو، اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے تو اس کو موت کے بعد فائدہ دے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ سمجھدار نہ سکو وعمل لما بعد الموت، کہ خاموش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد جو عمل اس کو نفع دینے والا ہے اس کو آئے۔ یہ دعوت اب موت کے بعد کون سی چیز نفع دے گی وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ غیب کی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ موت کے بعد کے جتنے مسائل ہیں وہ غیب میں ہیں، وہ کسی نے دیکھتے نہیں، لیکن ہیں، دیکھے نہیں۔ تو غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ قل لا يعلم الغیب فی السماوات والارض الا اللہ، زمینوں میں آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوا اللہ۔ تو غیب کی باتیں تو ہوتی ہے اللہ کے علم میں، اور وہ ہم تک کیسی آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ غیب کی باتیں ہم اپنے رسولوں پر نازل کرتے ہیں، ہم اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا پیغام سنائے، اللہ کا پیغام سنا کر اللہ کی طرف چلنے کی رہبری کرے۔ یہ اللہ کا یہ پیغام ہے اور اس کے لیے یہ رہبری ہے۔ تو غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے مجموعوں پر آتی ہے، عام لوگوں پر نہیں، عام لوگوں پر نہیں آتی، عام لوگوں پر نہیں آتی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يقتدي من رسله من يشاء، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تم سب کو کیا بتایا کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہیں گے ان کو وہ غیب کی باتیں بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اسی پیغام کو وہ بن کر تک پہنچاتے ہیں، دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ سچے ہوتے ہیں اور ان کی سچائی پر ایمان لانا بھی ہوتا ہے، اس سے ان باتوں کو سچ مانا جائے گا، اس کا یقین کیا جائے گا کہ یہ اس کو ایمان دے دیں۔ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو سچ ماننا، اس کے بعد یقین کرنا، یہی ہے نفع ہے تو نفع بھی یقین ہے، نقصان بتایا ہے تو نقصان بھی یقین ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ تردد کی بات ہوتا ہے نا، کوئی تردد کی بات نہیں، بالکل پکی بات۔ تو ایک تو میرے دوستوں دین کا تقاضا جو ہوتا ہے کہ اندر یقین کرنا، دوسرا
اس پر یہ عمل. تو ایک عمل ایک علم تو اعتقادی ہوتا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. دوسرا علم عملی ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اسلام میں امام غزالی فرماتے ہیں دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑا ہے ایک علم بڑا ہے. تو یہی دو چیزیں اللہ کے طرف سے امتوں کو دی جائیں. ایمان دیا جاتا ہے یعنی اللہ کا تعلق پیدا ہو، کہ اللہ کا تعلق پیدا کر کے اللہ کا علم لو تاکہ وہ تعلق کو ہر پتا ہو. دوسروں کے جس تعلق کے متعلق معلومات ہے وہ تعلق کا حق سے پیدا کرے. اللہ کے تعلق کا کیا حق ہے؟ اللہ کے تعلق کا کیا حق ہے؟ ہم اللہ پر ایمان ہے تو اس تعلق کا کیا حق ہے؟ تو نبیوں کی تعلیم عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. حقوق کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دارالحقوق ہے یعنی یہاں ایک دوسرے کے حق قائم ہو اور حق ادا کرنے کے بعد پھر آخرت میں اس کا اجر اور بدلہ قائم ہے. تو یہ دارالحقوق ہے. یہاں حقوق کی تعلیم کی جائے. جو علم نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ مادیت کی ترقی کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ حقوق کی تعلیم کے لیے آتا. تمہارے پر یہ حق ہے تمہارے پر یہ حق ہے یہ حق ہے. حضرت معاذ میں ضرورت سے اردو میں بولا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے آپ بتائیں. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. جو ایمان اور ایمان کے بعد جو علم آتا ہے ہمارے پاس وہ حقوق کی تعلیم کے ساتھ وہ حقوق کی تعلیم کے ساتھ. کیونکہ دنیا کو دارالحقوق قرار دیا گیا ہے. تو دارالحقوق اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کی زندگیوں میں آپس کی کوئی تعلقات نہیں. کون ماں کون باپ پرندے کا بچہ اڑنے کے لائق ہو اڑ جائے گا. کون ماں کون باپ کون دریا کون ننیا حیوان ہمیں یہ تعلقات نہیں ہوتے. اس لیے حیوانوں پر حقوق بھی نہیں ہوتے کیونکہ تعلقات ہی نہیں. ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہمارے یہاں پیدا ہوتے ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہو جاتے. ایک حقوق ماں کی طرف سے ایک حقوق باپ کی طرف سے. وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کا نسب بھی بنایا اس کا سسرال بھی بنایا. نسب دادا پر جاتا ہے اور دوسرا نانا پر جاتا ہے. یہ تعلقات کی دلیل ہے. یہ تعلقات کی دلیل ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کسی کو تعلقات نہ ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہ دلیل ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوں گے اور تعلقات پیدا ہونے کی وجہ سے حقوق قائم ہوں گے. ورنہ تعلقاتوں کے مطلب ہی نہیں. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ نے تعلقات کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایمان کے بعد علم دیا ہے. کیا دیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے. ایمان یہ تقاضا ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو. کیونکہ اللہ کا بندہ بننے میں سب برابر ہے. سب برابر سب بندے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کے بندے بن اور بندے بن کر کے بندہ بن کر کے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کرو گے. اللہ کا کیا حق ہے اور لوگوں کی بات چلے گی.
عبادت کی جائے اس کا کسی کو شریک نہیں. عبادت ہوا اللہ کا حق، اس لیے اس حق کو ادا کرنا ہوگا. کیوں اللہ نے فرمایا میں نے جنتوں کو اور میں نے انسانوں کو سب کو اپنی عبادت کے لیے کرا. ان کی زندگی کا کہ اصلی رعایت یہی ہے کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی اور کسی رعایت کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا. ان کی روزی کا مسئلہ کہ وہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے حیات کا مسئلہ وہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، ان کی موت کا مسئلہ، ان کے حالات کا مسئلہ میرے ہاتھ میں. اتنا تمام حالات اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے حالات نہیں دیے. اسی کی مثال دی ہے کہ کبھی دن چھوٹے ہو گئے اور رات لمبی ہو گئی، کبھی رات لمبی ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے. یہ کیوں ہے کہ کبھی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں گے اور کبھی تمہارے حالات کھل جائیں گے. جیسے رات دن ٹھنڈے ہوتے ہیں کھلتے نہیں. یہ قدرت سمجھانے کے لیے کہ تمہارے حالات تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارے حالات اللہ کے قبضے میں. دن کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا تمہارے قبضے میں نہیں. ایسے تمہارے حالات تمہارے قبضے میں نہیں. وہ حالات کی اطلاع دے کر دے کر حالات تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ دینی ہوگی. اچھے حالات میں شکر گزاری کے ساتھ، ناگوار حالات میں صبر و شکرگزاری کے ساتھ. ہر حال کا دین ہوتا ہے، ہر حال کا دین ہوتا ہے. اس وقت کس حال میں ہو تو آدمی کی حالتیں محدود ہیں. کبھی محنت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معاشیت میں ہوگا، کبھی اطاعت میں ہوگا. 4 حالتیں ہوتی ہیں، 5ویں حالت نہیں ہوتی. آدمی کبھی نعمتوں میں ہوگا یا کبھی مصیبتوں میں ہوگا، کبھی اطاعت و تابعداری میں ہوگا اور کبھی معاشیتوں میں ہوگا. 4 حالتوں میں زندگی تقسیم ہوئی ایک کرنا اپنے آپ کو دیکھیں. 4 حالتوں میں ان کی زندگیاں تقسیم. تو اب جن کے لیے کیا ذمہ داری، ان پر کیا حق ہے؟ ان پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال کا دین تلاش کریں. ہر حال کا دین تلاش کرے. اس وقت یہ حالت ہے تو کیا دین ہونا چاہیے، اس وقت یہ حالت ہے تو کیا دین ہونا. ہر حال کا دین. علم و ذکر کی یہی غرض ہے. تو ہم علم و ذکر تو میرا دین میں آ جاتا ہے. علم و ذکر تینوں جب ایک تیسرا نمبر ہے. نمبر بولو اسی کا زندگی سے تعلق ہے. علم و ذکر ہی کا تعلق ہے ایمان کے بعد دین زندگی. ایمان کے بعد آدمی علم و ذکر سے زندگی گزارے. اچھا علم میں یہ تو غلط ہوگی، ذکر نہیں تو غافل ہوگا. تو غافلوں کو سمجھانے کے لیے تو اردو ذکر آ رہے تھے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ڈراؤ. اپنے باپ دادوں کو بھی کسی نے نہیں ملا. 600 سال ہو گئے کوئی نبی ان کے بارے میں ان کو کسی نے ڈرایا ہی نہیں. انجام سے باپ کا بڑی نہیں کیا ہے. اب آپ آئے ہیں تو آپ ان کو ڈراؤ. ان کی غفلت ہے بولتے دین کا تقاضا کہ دین کا تقاضا کیا کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے. غفلت دور ہو جائے. یہ دین کا تقاضا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے اور علم کے ساتھ عمل دیا ہے. عمل کے معنی جو آپ ذکر کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. علم و ذکر علم و ذکر زندگی کے لیے کئی جگہ جیسے ریل کی پڑھنا. اس کے بغیر ریل چل نہیں سکتی. پرٹیکولر دوسری چیز چل نہیں سکتی. تعلق تو زندگی میں علم و ذکر ہوگا تو وہ زندگی صحیح ہے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت کہ زندگی کو علم پر لاؤ.
علم دو قسم کے، ایک وہ علم ہے جس میں اعمال کے نتائج اور فضائل اس کے برکات بتائے جاتے ہیں، ایک علم وہ ہے کہ عمل کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ فضائل اس کے برکات بتائیں، دوسرا اس عمل کا طریقہ بتانا۔ مثال کے طور پر سجدہ یہ عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، سجدہ اللہ کو بہت پسند، سب سے زیادہ قرب اللہ کے رحمت سے نزدیکی بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ صحابی سے جنت میں ہمارا رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کرنا، یعنی عبادت سے زیادہ کرنا۔ تو مثال ہے یہ سجدہ کی فضیلت ہے، یہ سجدہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں تک سجدہ ہی تلاوت ہے، قرآن شریف پڑھتے دو آیت ہیں سجدے کی، سجدہ تلاوت سجدے کی آیت کوئی حدیثوں میں کہ سجدے کی آیت بندہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے، شیطان دور جا کر روتا ہے، دور جا کر پھر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان نے آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہو گئی، میں نے سجدہ نہیں کیا میرے لیے دوزخ ہو گئی۔ بات تو شیطان کی تھی مگر ہم کو نبی نے بتائی، بات تو شیطان کی ہے کہ وہ اپنا رونا رو رہا ہے، مگر ہم کو بتائی کس نے؟ تو ہم نہیں جانتے اس کا کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ تو نہیں بتا، وہ دور جا کر روتا ہے اس کو سجدے کا حکم ملا، یہ سجدہ کرے گا اور جنت میں جائے گا، مجھے سجدے کا حکم ملا میں نے سجدہ نہیں کیا میرے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ سجدے تلاوت کی فضیلت ہے۔ ایک ہوتا ہے علم کہ جن کے اندر عمل کی قدر و قیمت، عمل کی فضیلت بتائی جاتی ہے، ایک علم ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے سے دین بنے گا، کیونکہ ایمان کے بعد دین یعنی عمل کی دعوت ہے کہ اپنے عمل کو بناؤ، اپنے عمل کو بنانے کے لیے یہی دو چیز ہے، اس کا علم ہے اور اس پر عمل آئے، یہ تو طریقہ ہوا۔ اور ان دونوں پر عمل کرنے سے کیا ملے گا وہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، خریدوں میں، جیسے دکان بازار میں ہر آدمی تاجر ہے مختلف چیزوں میں۔ بازار میں مختلف چیزوں کے لوگ تاجر ہوتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس کا نفع لیتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے اس کی جو شام ہوتی ہے وہ بھی تاجر ہے۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها او موجبها، کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور صبح شام کرنے میں وہ تجارت کرتا ہے، اس تجارت میں کچھ لوگ اپنے آپ کو خسارے اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں، کچھ لوگ نفع کما کے دیتے ہیں۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها او موجبها، کچھ اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دیں گے ہلاکت سے اور کچھ اپنے آپ کو بھلا کرتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے اور وہ تجارت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے۔ اللہ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی اور بہت صلاحیتیں رکھی، اور ایک انسان بہت قیمتی ہے، حدیثوں میں کرنا تو معادن کا معادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ ایک سونا نہیں لایا تو ملک کی کرنسی بھاری ہو جائے گی، سونا نکلا ہے۔ ہر آدمی ایک کام کی طرح ہے، اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہوئی،
سامنے کو معدنیات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان میں تعلیم لوگ اپنی جگہ اپنی صلاحیتوں کو لیے مرضی سونے اور چاندی کے دونوں کی طرح سونا اور چاندی جب تک مٹی کے نیچے رہے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا بیٹا کرتے ہیں اور جب اس کو باہر نکالا گیا اور جو ڈولا کر کے صفائی اب بازار میں اس کو بھاؤ دیے جائیں آج یہ قیمت ہے سونے کی آج یہ قیمت آتی ہے جو اپنی جگہ سے نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی صلاحیتیں بھی ایسی زمینوں کے اندر ہے یعنی اپنی خواہشوں کے نیچے دبی ہوئی بہت صلاحیتیں لیکن وہ صلاحیتیں صرف اپنے خواہشات کے نیچے اسے وہ کماتی نہیں ہے نہ ان کے کماتے ہیں نہ دوسرے کماتے دوسرے زمین میں کرا ہوا سونا کرنا کسی کام نہیں آتا ایسے انسانوں کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے خواہشات کے نیچے اپنے ماحول کے نیچے دبی ہوئی ہوتی کام نہیں آتی اور مر جاتے ہیں ان صلاحیتوں کو لے کر اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا نبوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرو ان میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے ہر انسان سمندر ہے ہر انسان سمندر اس میں بڑی صلاحیت ہے بڑی خوبی ہے بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت لیکن اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے راستہ ہے کیونکہ طاقتیں دو جگہ استعمال ہوتی ہیں ایک اپنی خواہشات پر اس کو ہوا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی مرضی پر اس کو ہولا کہتے ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ ہوا کا ایک راستہ ہولا کا یہ دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ بچنے کے لیے ہے ایک راستہ کرنے کے لیے جو راستہ خواہشات کا ہے وہ بچنے کے لیے جو راستہ ہولا کا ہے کہ وہ کرنے کے لیے یہ نبی آتے ہیں خدا ہدایت والا راستہ دے کر وہ اللہ رسول خدا اور دین حق کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے خدا اور دین حق کے ساتھ یعنی صحیح اعمال کے ساتھ صحیح عقائد کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ بھیجا ہے صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا ہے یہ بحثت کی حقیقت بتائی کہ رسول کس چیز کو لے آیا ہے رسول اس چیز کو لے آیا ہے کہ صحیح عقیدہ ہوگا آخرت میں ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور دنیا میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ دو ٹائم ہے آخرت کی زندگی ایسی چیزیں وہ ماننے کے لیے یہ نئی چیزیں وہ عمل کرنے کے لیے تو ماننا بھی صحیح ہو جائے عمل کرنا بھی صحیح ہو جائے اس سے بنتا ہے دین اس لیے اس کا مجموع کہلاتا ہے کہ اللہ نے علم ہوتا ہے مسلمان میں یہ بات دیکھو میں یہ کرنا ہے وہ کا یہ انجام ہے یہ کرنا ہے وہ کا یہ انجام ہے اگر یہ بات نہیں ہوگی تو آدمی اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا عادتیں پوری ہو جائے گی راحتیں مل جائے گی وہ ہے لیکن زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا یہ تو مقصد ہوتا ہے کہ حاجت راحت ہوتی ہے آدمی گھر کو جاتا ہے تو حاجت راحت کا سامان لے جاتا ہے لیکن مقصد تو بیت اللہ کی طرف ہے مقصد کیا ہے کہ اللہ کی غلطی طرف بیٹی گھر ہے اس جیسا تو ہم بنا دیں تو ایسے ہی ایک تو حاجت ہوتی ہے ایک مقصد ہوتا ہے آدمی کی زندگی تو حاجتیں تو بہت ہیں اور اس کے اسباب بھی بہت ہیں لیکن مقصد زندگی ہے مقصد زندگی ہوتا ہے کہ دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے یہ پہلی بات کہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہوگا اللہ سے تعلق صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوگا کہ سارے حالات اور سارے تعلقات صحیح ہوئے اللہ سے تعلقات بگڑ گیا ہے تو سارے تعلقات بگڑ گئے من اصلح ما بینه وبین اللہ اصلح اللہ ما بینه وبین خلقه کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور دنیا کا معاملہ ٹھیک کر دے گا یہ نہ بتایا
حالات میں کیا کرنا ہے، ان حالات میں کیا کرنا ہے، ان حالات میں کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اسی کی دعوت ہوتی ہے۔ کیونکہ حالات نے کہا ہے نہ چاہے اسی کا حال ہے، تو ان حالات میں کون سے حالات میں کامیابی ہے، کون سے حالات میں ناکامی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا اور بتایا حالات کی خبر نہیں، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، اس لیے یہ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس میرے دوستوں زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہی چیز ہے، تبلیغ اور دعوت۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ یہ تبلیغ کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ آدمی نوکر رکھتا ہے، نوکر کو ذمہ داری دیتا ہے، وہ بیٹا پسند ہوتا ہے جو ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تو دنیا ہے ذمہ داریوں کی جگہ، جو ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ پسند ہوتا ہے، جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا وہ الگ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، تو اللہ اور ہمارے درمیان میں ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنے حکموں کی ذمہ داری دی کہ ہمارے حکم پورے ہوں گے، ہمارے حکم ادا کرنے ہوں گے، جان سے بھی مال سے۔ وہ بیٹے کے لیے تو پیدا کیا، میں نے جنتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد زندگی پیدا ہے، اور زندگی جس قدر مقصد پر ہوگی اتنا ہی اس میں چین ہوگا، اور جب مقصد بہت ہو گیا تو پھر آدمی کا چین ہو جاتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے کسی ملک میں گیا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا، کھانا دیجیے، پینا دیجیے، کوئی کار ملے، اس کو چین نہیں ہے تو پہلے چیز کام سے جاتا ہے وہ کام ہوگا۔ تو ہمیشہ آدمی کو چین ملتا ہے اپنے مقصد کے پورا ہونے سے، اور چین ختم ہو جاتا ہے مقصد کے بہت ہونے سے۔ اس لیے زندگی کا مقصد طے کرنا پڑے گا، میری زندگی کا ضرورت ہے مقصد کیوں وہ بدلتی ہے۔ زندگی کا مقصد بتایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم ادا ہو جائے، اللہ کے حکم پورے ہو جائے۔ اگر حکم پورے ہوئے تو حالات صحیح ہوں گے، حالات صحیح ہوں گے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کارگاری ہے، کارگزاری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زندگی جینے کے لیے پاک زندگی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے تقاضے پر پھر اپنی جان مالی استعمال کر کے اپنے ایمانوں کو صحیح کریں گے تو ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، کہ ان کو دنیا میں جینے کے لیے حیات طیبہ، کہ ہم ان کو پاک زندگی دیں، جو پریشانیوں سے پاک ہوگی، جو گناہوں سے بھی پاک ہوگی، جو دشمنیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اس چیز میں شاید میں گھبراہٹ آ رہا ہے کہ وہ زندگی ان سے پاک ہوگی، وہ پاک ہونے کا سبب کیا ہے کہ زندگی میں ایمان اور عمل ہے۔ یہ زندگی کی اصلی مایا ہے، زندگی کی اصلی مایا کہ اللہ کے تعلق پیدا ہو جائے، اور اللہ کے تعلق کے بعد یہ جو تعلق کے کیا کیا تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں، اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہم پر دو قسم کے تقاضے، ایک تقاضا ہر آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ ہر آدمی کی ذاتی زندگی استقامت والی بنے، ہر آدمی کی ذاتی زندگی استقامت والی بنے، یہ حکم ہے نبی کو بھی اور امت کو بھی کہ اپنی ذاتی زندگی کو استقامت والی بناؤ۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، اے نبی آپ کو جو وحی کے ذریعے سے باتیں کی گئی ہے آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں، اس پر آپ عمل رہیں۔ استقامت کا حکم نبی کو آیا، ومن تاب معک، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلائے۔ استقامت یہ نہیں کبھی کرے کبھی کرے کبھی ہوا بلکہ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے ساتھ جس وقت میں جو حکم ہو کرنے
बजा और जो हुक्म बजने का है तो नहीं बजा। दो किस्म के हुक्म होते, एक करने के एक वक्त नहीं। तो जिस वक्त में जो हुक्म हो सही नियत के साथ उसको बजा ला। बजने का हुक्म है तो सही नियत के साथ उसको अपने आप को उससे बचा, क्योंकि अपने आप को आराम से बचाने वाला सबसे बड़ा इबादत गुजार है। अपने आप को आराम से बचाने वाला सबसे बड़ा इबादत गुजार है। हदीसों में इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, ये अल्लाह के हराम की हुई चीजों से अपने आप को बचा ले, तो सबसे बड़ा इबादत गुजार करार दिया जाएगा। अपने आप को हराम से बचाना और अपने आप को फराइज पर कायम करना, ये दो बुनियादी गुण हैं दीन के। अल्लाह के फराइज अदा हो जाए, अल्लाह के हराम से बचना नसीब हो जाए। ये दो हदें हैं, एक करने की एक बचने। अल्लाह के जो फराइज है, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हलाल खाना है वगैरह, ये फराइज है। इनकी एक जिंदगी में इसका कमाल है और एक उसे मुकाबिल की हुई है तो वो हराम है, ये उनसे बचा जाए। इन दोनों पर काबू पाने के लिए ईमान की ताकत है। कोई मानवी ताकत से वो ईमान नहीं। ईमान में जितनी ताकत आएगी, ईमान में जितनी ताकत आएगी, अंदर का यकीन, अंदर का खौफ जितना बढ़ेगा, इतने फराइज भी अदा होंगे और इतना आराम से भी बढ़ेगा। यही ताकत है, दूसरी ताकत नहीं। अंदर यकीन की ताकत बने, अंदर खौफ की ताकत बने। तो आदमी कभी ये दोनों चीजें लेता है, मतलब चीज का यकीन और जो चीज अगले की है उसका खौफ, ये ईमान की बुनियाद है कि अंदर यकीन भी है, अंदर खौफ भी है। ये शहरों में रहने वाले लोग अगर अपने अंदर दो चीजें लगाते हैं, एक के अंदर का यकीन, दूसरा अंदर का खौफ, तो फरमाया हम आसमान से भी बरकत देंगे और जमीन से भी बरकत देंगे। आसमान से ऐसा पानी आएगा बरकतों वाला और जमीन से ऐसे खैरात आएगी बरकतों वाली। जब बरकत आएगी तो उलझने खत्म हो जाएगी। फायदा है अल्लाह जब बरकत देते हैं तो उलझने खत्म हो जाती है, और बरकत उठ जाती है तो उलझने खत्म हो जाती है। तो बरकत देने का रास्ता बताया आपको, ईमान तकवा के अंदर यकीन बने, अंदर खुदा का खौफ बने। दीन की दावत में ये दो बड़े असरात, जब दीन की दावत और सही गुणों से होगी, सही तरकीब से होगी, तो अंदर तकवा बनता है, अंदर खुदा का खौफ बनता है। अगर उम्र फरमाते थे हमको तकवा दिया गया है, हमको तकवा दिया गया है। तकवे की वजह से वो अपने आप को हर नागवार बात से जो अल्लाह को नापसंद अपने आप को बजाए, उसको तकवा मिला है। हदीसों में अल्लाह से तकवा मांगो, अल्लाह से तकवा मांगो, अल्लाह से हिदायत मांगो। अल्लाह में सब पर खुदा बतौका, अल्लाह मैं आपसे हिदायत मांगता हूँ, तकवा मांगता हूँ। हिदायत से हमारी जिंदगी सही होगी और तकवे से अंदर का हाल सही होगा। अंदर कोई डर नहीं आएगा, अंदर डर है। इसलिए मेरे दोस्तों, दीन की दावत के ये असरात पैदा होते हैं कि जब दीन की दावत आई, जो अल्लाह ने हमको दीन को जिंदगी में लाने के लिए दिया है, सही तरीके से जब इसका इस्तेमाल होगा और अपने आप को सही इस्तेमाल करेंगे तो अंदर तकवा मिलेगा। वो अंदर की चीज है, कोई जानता नहीं सिवाय तकवा होना। तो अल्लाह तकवा कम होता है, इसको इसको देखा नहीं सकते। वो खुद भी आदमी समझता है, उसके अंदर एक चीज अल्लाह पैदा कर देते अपने दर्द की, उसको तकवा कहते हैं। तो वो अपनी जिंदगी सुधारता रहता है, अपनी जिंदगी को बचाता रहता है, अंदर तकवा पैदा है। और उमर फरमाते थे हमको तकवा मिला है, हमको तकवा मिला है। और तकवा हर जरूरतों के लिए काफी हो जाता है। आदमी की जरूरत आई तो अगर तकवे वाला है तो अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करेगा। जो तकवे वाले हुए तो अल्लाह ताला उनकी जरूरत भी पूरी करेगा, उनको इससे रोटी देगा,
نصرت ہے کہ اپنی جان مال سے ایسی محنت کرنا کہ اپنی زندگیوں میں دین لاتے ہوئے دنیا میں دین آئے، دین کے راستے کھلے، دین کے لیے لوگوں پر راستے کھلے، یہ نصرت ہے۔ ہمارے دل میں اپنے دین پر استقامت بھی ہے اور ہمارے دل میں اپنے دین پر استقامت بھی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں کہ اپنے دین پر استقامت بھی پیدا کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو۔ استقامت کا تعلق ذاتی زندگی سے ہے، نصرت کا تعلق عمومی زندگی سے، نصرت کا تعلق عمومی زندگی سے کہ عموم کے ساتھ ایسے بننے کی جائے کہ دین آسان ہو جائے لوگوں کے لیے۔ پہلے لوگوں کو نماز پڑھنا بہت مشکل تھا۔ جی ہاں، ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو دیہات میں جگہ تحصیل میں جائے تو اس کا ہمیں کرنا نہیں پڑے، یہ کام آیا نماز پڑھے، اپنی گاڑی میں کیسے نماز پڑھے، دیہات میں کیسے نماز پڑھے، آگے جگہ کرا اور اب نماز کا راستہ کھل گیا، کیوں کہ ان کی محنت ہوئی اور اس کی جگہ ہو گئی، نماز پڑھنا نماز کی جگہ نہیں۔ ایسے جب دین کے لیے محنت ہوگی تو دین کو جگہ ملے گی، ورنہ لوگوں نے اس کی جگہ پر قبضہ کر دیا۔ دین کے لیے جو وقت تھا وہ کمائیوں میں لگ گیا، اپنے راحتوں میں لگ گیا، جو مال تھا وہ بھی اب دین آیا تو اس نے تو کہا دے دیے یہ مال زمین کے لیے، یہ جگہ روزی کے لیے، تو دھیرے دھیرے دین کو جگہ ملنے لگی، دین کے لیے جگہ ملنے لگی۔ نمازوں کی جگہ نہیں دی ہے، جو بھی ہمارے نمازوں کی جگہ بنا رہے ہیں، یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی جگہ بناؤ، نماز کرو نا یا عبادت کرو، انگریزی میں اگر جس کو بھی عبادت ہے تو جس وجہ والے کو کوئی نہیں کرتا، وہ تو ہم ہی کرتے ہیں، استعمال ہم ہی کرتا ہوں نہیں، تو کیا ہے کہ جب لوگ دین کی محنت کریں گے تو اللہ زمین پر دین کو جگہ دے گا، یہ دین کی جگہ ہے، یہ دین کا کام، اور یہ اپنا کام چھوڑ دیں گے تو دین کو ایک غریب مسافر کی طرح نکال دیا جائے گا، ایک مسافر آگا کو پیسہ نہیں، ایسا دین ہو جائے گا، کوئی تو پہچانے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے دل میں جو ہے اپنے اندر دین پر استقامت پیدا کرنا، سنت شریعت ہمارا راستہ بنے، ہمارا راستہ کیا ہو، سنتوں پر عمل ہو، شریعت کے حکموں پر عمل ہو، یہ مقصد ہے کرنے کا، خالی خروج مقصد نہیں، خروج تو اس کا ذریعہ ہے پانی نکالے، تو پانی نکالتا ہے کھیتی کے لیے، اور پانی نکالنا تھوڑا مقصود ہے تو مشین لگایا ڈول دیا، مطلب یہ ہے کہ کھیت کو پانی دینا، تو پانی نکالا جاتا ہے آبادی کے لیے۔ ایسے ہمارا خروج کے لیے نہیں، ہمارا خروج تو دین کی آبادی کے لیے، کہ ہماری زندگیوں میں خروج کی وجہ سے دین آ کہ ہم سنتوں کے پابند بنیں، شریعت کے پابند بنیں، حقوق کے پابند بنیں۔ تو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسند ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا اثر دیکھے اللہ، تو ہم کو یہ نعمت ملی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ہماری زندگیوں پر اس کام کا اثر پڑا، اللہ نے کوئی کام دیا ہے تو اس کام کا اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی سنتوں والی، ہماری زندگی نبی کے طریقوں والی، عمل والی، اخلاص والی یہ بنے، یہ ہر آدمی کو